بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جے سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی ہے۔ اس کا سارا کریڈٹ پاکستان کے مایہ ناز انجینئرز اور دفاعی ٹیم کو جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان کے پاس شارٹ رینج اور لانگ دونوں اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے خطرناک میزائل موجود ہیں، جس کا ہر وقت پاکستان کے دشمنوں کو خطرہ رہتا ہے۔ لیکن دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں کروز میزائل ٹیکنالوجی کیسے آئی اور جس سے خطرناک کروز میزائل بنائے گئے۔ اس کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اسب روایت چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ ناظرین محترم، یہ ایک بہت مزے کی کہانی ہے۔ 90 کی دہائی کے آخر میں امریکہ نے پاکستان سے اس کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت مانگی۔ اجازت بھی کہاں مانگی، بس اطلاع دی، کیونکہ تب ہم کمزور تھے۔ اطلاع بھی اس لیے دی کہ کوئی اور طیارہ وغیرہ ہمارے راستے میں نہ ہٹ ہو جائے۔ امریکہ کا ٹارگٹ تھا اسامہ بن لادن، اور پاکستان کو امریکہ نے بتایا کہ وہ کروز میزائل سے حملہ کرے گا جو بلوچستان کی ساحلی علاقوں سے گزریں گے۔ بس پھر ہمارے ملنگ پہنچ گئے میزائلوں کے راستے میں، اور ساتھ وہ سسٹم بھی لے گئے جس سے میزائل کی گائیڈنس سسٹم کو انٹرسپٹ کر کے مس گائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ امریکی کروز میزائل میں بیک وقت 3 گائیڈنس سسٹم کام کرتا ہے۔ نمبر 1 سیٹلائٹ الٹیچیوڈ کنٹرول کرتا ہے، دوسرا سیٹلائٹ لانگیچیوڈ کنٹرول کرتا ہے۔ میزائل کا اپنا گائیڈنس سسٹم بھی ہوتا ہے جس میں اس کی زمین سے بلندی، رفتار، راستے کی رکاوٹ اور ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کا سسٹم ہوتا ہے۔ امریکہ نے کوئی درجنوں میزائل فائر کیے، ہمارے ملنگوں نے سسٹم ایکٹیویٹ کیے ہوئے تھے۔ کروز میزائل بہت کم بلندی پر پرواز کرتا ہے تاکہ دشمن کے ریڈار میں نہ آئے، یہی اس کی خاص بات ہے، اور یہ راستے میں آنے والی زمینی رکاوٹ کو بھی دائیں بائیں، اوپر نیچے جا کے عبور کر لیتا ہے۔ سادہ لفظوں میں اسے بھی جہاز ہی سمجھ لیں جو خود بخود اٹھتا ہے۔ خیر، میزائل جیسے ہی پاکستانی سسٹمز کی رینج میں آئے تو ملنگوں نے سسٹم آن کر دیے۔ کچھ میزائلوں کا گائیڈنس سسٹم VHF سے اور کچھ کا UHF سے ڈسٹرب ہوا اور وہ وہیں گر گئے، لیکن کیونکہ ٹارگٹ پر نہیں پہنچے تو ڈیٹونیٹ نہیں ہوئے اور نہیں پھٹے۔ بس ملنگوں نے وہ میزائل انٹرسپٹ کیے، ان کو اٹھایا اور اپنے آستانے کی طرف روانہ ہو گئے، آقوں کے نعرے لگاتے، اور کسی کو پتہ نہیں چلا کہ ہوا کیا۔ سنا ہے کہ کچھ عرصے بعد جب ملنگوں کے آستانے سے بابر نامی جن باہر نکلا تو امریکہ، اسرائیل اور انڈیا کو بے ہوشی کے دورے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔